اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ زمانہ حج چند مہینے جو معلوم ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا نزاع دنیا ہی میں زیبا ہی حج میں جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گدہ گری ہے۔ بچا رہنا، اور اے ذی عقل لوگو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں قبل اس کے تم محض ناواقف ہی تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ جہاں بڑھ کر ہو۔ بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں باوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے عمل کے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو کو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناظر بتاتا ہے اپنے ما فی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب پیٹ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کر دے اور کسی کے کھیت یا مواشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر، تو نہ خود اس کو گناہ پر نہ آمدہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے، اور وہ بری ہے آرام گاہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف صرف کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه لكم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو، اور فاسد خیالات میں پکڑ کر شیطان کے قدم با قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو وہ واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ایک اجرا لوگ اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ اقالا اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آوے اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے، اور یہ سارے مقدمے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت
فَاتَّقُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیل دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو حق تعالیٰ یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شکر سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے قیامت کے روز، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرمائے، اور اس کتاب میں اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً اور کتاب ملی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے۔ باہمی زدہ ضدی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راستہ بتلا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جاؤ داخل ہوں گے، حالانکہ تم کو ہنوزان مسلمان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک کہ جن بشیں ہوئے اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ امداد معاود کب ہوگی؟ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف صرف ہونا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، اور بے باپ کے بچوں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافر کا۔ جون سا نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور تم کو طبعاً گرا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گرا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم کو پورا نہیں جانتے، اور تم پورا نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ جہاں بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاوے تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہے ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہو اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کر دیں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعد فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان کے فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف بیان فرماتے ہیں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو، اور لوگ آپ
سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو، 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، گو تم کو اچھی ہی معلوم ہو، اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاوے، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاویں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جاویں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رکھنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرح سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قصبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں دارو گیرو نہ فرماویں گے تمہاری ایسی بے ہدا قسموں پر، لیکن دارو گیر فرماویں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں، حلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا کہنے سننے میں پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اور ہمیں صحیح اپنے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحسن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذو الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذو الجلال والإكرام. اے اللہ رحم کا کرم کا سہولیت کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما. دین کے چشم جاری فرما. اے اللہ دین کے دائی سے دائی پیدا فرما. ہدایت کو عام فرما. دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. دونوں جہاں میں سرخ روئی پیدا فرما. اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما. اے اللہ جتنے بھائی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانوں کو ختم فرما. اے اللہ جتنے بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں سب کو بری فرما. سب کو رہا فرما. اے اللہ جتنے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ صبر کے قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ عزت کی زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ ٹینشن غم فکر رنج کو دور فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو سکون فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں پر کرم فرما رحم فرما. اے اللہ ہماری بستی میں اے اللہ تمام مسلمانوں میں اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ مسجدوں کو بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپوں کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے سب کو بری فرما. سب کو رہا فرما. اے اللہ جتنے بھائی جیل خانوں میں بند ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما. اے اللہ سب کو معاف فرما. سب پہ کرم فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تو ان کو نظر انداز کر دے. اے اللہ ان کو معاف کر دے. اے اللہ ہم نے تو خوب صحیح پڑھنے کی توفیق. اے اللہ ہم نے خوب صحیح پڑھنے کی اے اللہ پڑھی تھی لیکن اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اگر اس میں اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ دکھلاوے سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما. اے اللہ اس مختصر سے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.